اسٹارٹ کرتے ہیں شادی شدہ افراد سے شروع کرتے ہیں. بٹ صاحب آپ بتائیں بچپن کی عید کیسی تھی اور اب کتنا فرق آ گیا؟ پچھلے دنوں میں نے ایک ریل دیکھی, آج کل ہم اسی سے سیکھ رہے ہیں زیادہ. تو ایک بچے کی ریل تھی, 10 سال کا وہ بچہ تھا, تو وہ کپڑے رکھ کے نا اپنے سارے اپنی گلاسز رکھ کے اور وہ رات کو تیاری کرتے تھے وہ, تو وہ مجھے وہ سارا بچپن یاد آ گیا کہ ایگزیکٹلی یہی ہوا کرتا تھا کہ کپڑے جو ہیں ایسے دل کرتا تھا ابھی پہن لیں بس, ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کسی طرح. مجھے یاد ہے کہ جلدی سے سونے کی کوشش کرنا کہ کسی طرح صبح ہو جائے, بس عید کا دن آ جائے اور عیدیاں ملنا شروع ہو جائے. اب وہ چیز مس ہو گئی ہے. اور ایک پورا ٹرینڈ ہوتا تھا پہلے کہ ہم ساری فیملیز اکٹھی ہو کے عید کی نماز کے لیے جایا کرتے تھے صبح, تو وہ بھی بڑے اچھے یہ تو چیزیں ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اکٹھے ضرور ہوتے ہیں لیکن فیملیز اتنی زیادہ اب جو ہے وہ اس پر ڈیوائڈ ہو گئی ہیں, کوئی کہیں ہے کوئی کسی اور ملک میں, مجھے ایسا لگتا ہے یہ تھوڑی سی ڈیجیٹلائز عید ہو گئی ہے, یا یہ اس جنریشن معاشرے کے ساتھ آپ ایوالو بھی کرتے ہیں, کچھ چیزیں اچھی آتی ہیں کچھ خراب آتی ہیں, تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں, لیکن ہمیں وہی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عید جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنوں کے ساتھ, عید کا مزہ دیکھیں اپنوں کے ساتھ ہی. بالکل. اور ویسے بھی رمضان کے بعد یہ تہوار ویسے بھی ایک تو ہمارے لیے تحفہ ہے, ایک انعام ہے, پھر محبت بانٹنے کا ایک ہمارے لیے ذریعہ بنتا ہے کس طریقے سے اپنوں کے ساتھ میں عید سیلیبریٹ کرنی ہے. شیری ذوالفقار صاحبہ آپ بتائیں, آپ کی میراتھن کا تو ذکر ہو گیا ہے, آپ نے اسپیشلی کہا تھا مجھے کہ ذکر کرنا ہے. اچھا یہ بتانا تھوڑی تھا. اچھا آپ بتائیں آپ کی عید کیسی گزری, پہلا دن کیسا گزرا, اور بچپن کی کیا یادیں آپ کی؟ ایکچولی ہاں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر فیز آف لائف جس طرح سے ایوالو کرتی ہے تو ہر اسی طرح کا جو فیز اس کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے. اب ویسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ میری فیملی کراچی میں ہے, لیکن میں یہاں پر لاہور میں آپ لوگوں کے ساتھ عید منا رہی ہوں. مجھے ڈیفینیٹلی فیملی کو میں مس تو کر رہی ہوں, لیکن مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ میں اپنی لٹرلی فرٹرنٹی کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میری ڈیفینیٹلی بالکل بھی محسوس نہیں ہوتی, مجھے بالکل محسوس نہیں ہوا. صدرا دونوں دن عید کے ماشاء اللہ آج دیکھیں دوسرا دن میں آپ لوگوں کے ساتھ گزار رہی ہوں, کل پورا دن خبریں پڑھتے ہوئے اور ماشاء اللہ یہاں پر پوری فیملی کے ساتھ جو سما کی فرٹرنٹی ہے ہماری ان کے ساتھ گزرا. تو جہاں تک بچپن کی یادیں, تو دیکھیں بہت ساری بچپن کی یادیں. ایک تو وہی ہوتا ہے نا کہ مل کے صبح ناشتہ کرنا, عیدی, I was the youngest, میں اسی کا ویٹ کر رہا ہوں, آپ پوائنٹ پہ آ جائیں گے. تو چونکہ میں سب سے چھوٹی اپنے خاندان میں تھی تو ڈیفینیٹلی میں بہت زیادہ عیدی, سب سے زیادہ عیدیاں ملتی ہیں, بہت زیادہ عیدی. اور اب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ میرے بھانجے بھانجی ہے تو اب مجھے عیدی پڑتی ہے. بچوں کو چھوٹی بچیوں کو شوق بھی ہوتا ہے نا اپنا جو نیا پرس ہے اس میں عیدیاں کس طریقے سے بھر کے رکھنی ہے, وہ میں نے پورا کیا, چھوٹا سا پرس اور ڈھیر ساری عیدی. اچھا فاطمہ, آپ کی بچپن کی عید کیسے گزرا کرتی تھی؟ بچپن کی عید کا زیادہ مزہ آتا تھا یا اب زیادہ انجوائے کرتی ہیں بچپن کی عید کا؟ کیونکہ رات کو مہندی لگوانا اور پھر مجھے آتی بھی ہے مہندی لگانی, تو وہ سارے کزنز اکٹھے ہو جاتے تھے ہم. چلے پھر مجھے بعد میں لگائیے گا. اب چونکہ آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو ذمہ داریاں آپ کی بڑھ جاتی ہیں, تو یہ ہے کہ اب تو گھر والے انتظار کرتے ہیں کہ آفس سے آؤ اور کھانا بنا کے ہمیں کھلاؤ. اچھا کھانے کا آپ ذکر کر رہی ہیں, یہ ہم سب جانتے ہیں سما کی فیملی کے فاطمہ کھانا بھی بہت اچھا بناتی ہیں, اور اکثر یہ آفس میں کھانا ہمارے لے کے آتی ہے. رمضان میں تو انہوں نے کوشش کی کہ روزانہ جو ہے نا رات تک کھانا وہ فاطمہ کے گھر کی طرف سے آتا ہے. فاطمہ ماشاءاللہ بہت, یہ میں آپ کو ٹونٹ کر رہا ہوں, فاطمہ آپ لے کے نہیں آئی رمضان. اچھا مجھے لگا واقعی ایسا ہے, میں وہی وعدہ کیا تھا کہ میں لے کے آؤں. یہ کون سا رمضان تھا جس میں آپ نے روزانہ, یہ ہر رمضان میں فاطمہ کہتی ہیں ہمیں, لیکن ایسا ہو نہیں پا نہیں. شاذب تم میرے ہاتھ کی 2 ڈشز تو کھائیے, بھول گئے؟ وہ 2 ہی تھی, اس کے بعد سلسلہ آگے نہیں بڑھا. یار گھر والے جو کھا رہے ہیں, زیادہ تعریف کرنے کا مقصد بھی ہے کہ سلسلہ آگے چلے. بالکل. اچھا زیدی صاحب, آپ سے یہ پوچھنے سے پہلے کہ آپ کی بچپن کی عید کیسے گزرا کرتی تھی, آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کتنی عیدیں ماشاءاللہ سما کے ساتھ گزار دی, اس فیملی کے ساتھ گزار دی؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. اور آپ کئی عیدیں ایسی سما کے ساتھ گزارے. 100 دفعہ جو ہے نا آپ لوگوں نے ایک تسبیح پڑھ لیا ماشاءاللہ کی. سر پڑھنے کے دن میں آپ بے فکر ہیں, بسم اللہ. آگے بتائیں آپ کی مزید کتنی عیدیں گزارنے کا پلان ہے؟ چلیے یہ بتا دیں, آپ صحیح سوال پوچھا نا. یہ تو اللہ جانتا ہے یا سما کی انتظامیہ جانتی ہے, لیکن میری الحمدللہ تقریباً 2007 سے آپ لگا لیں الحمدللہ, جب سما جو ہے وہ لانچ, جب سما پیدا ہوا تھا تو زیدی سینچری ہو چکی ہے. زیدی صاحب نے سما کو جوان کیا اپنے ہاتھ جیسا سے. 20 سال گزر گئے. جی ہاں تقریباً 20 سال ہو گئے. صاحب اس حساب سے کتنی عیدیں, 40 نہیں تقریباً 17-18. ایک سال میں 2 عیدیں ہوگی. آپ ایج پوچھنا چاہ رہی ہیں نا سدرا انڈائریکٹلی زیدی صاحب سے. تقریباً 40 کے قریب عیدیں ہو گئی ہیں الحمدللہ. انشاءاللہ 50 سینچری آپ کریں گے سما کے ساتھ. تو زید صاحب پھر آپ کی بچپن کی کیا یادیں؟ یار بچپن کی یادیں جیسے ہمارے دوستوں نے بتایا, فاطمہ نے, بٹ صاحب نے, شیرین نے, اور آپ لوگوں نے بھی جس طرح ریکال کروائیں چیزیں کہ
بات یہ کہ یار دیکھیں اصل جو عید ہوتی ہے نا وہ بچپن کی ہی ہوتی ہے. پھر فاطمہ نے بڑی اچھی بات کی, اس کے بعد تو پھر ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو بچپن کی وہی یادیں ہیں جس طرح آپ لوگ بھی عید منانے کے لیے پہلے سے ہم تیاریاں کرتے تھے, یعنی کہ آخری عشرہ جب شروع ہو جاتا تھا تو پھر رمضان سے زیادہ بس اس چیز کی خوشی ہوتی تھی کہ یار اب عید آنے والی ہے, کپڑے بنانا, تیاری کرنا. اچھا میں اصل میں الحمدللہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں, تو پھر وہ اپنی والدہ کے ساتھ, والد کے ساتھ, ان تینوں بہن بھائیوں کی تیاری بھی کرنا, تو یہ بڑی خوبصورت یادیں ہیں. اب وہ پہلے بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں تھیں, اب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے بچوں کی ذمہ داریاں, اب ان کی خوشیوں میں شامل ہو کے. اور عید کا دیکھیں پہلا دن تو گزر گیا, اور ابھی ہم ذکر کر رہے تھے سسرال ڈے کا, لیکن ویسے عید پہ آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ ہم نے سنا ہے آپ گنگناتے ہی بڑا پیارا ہیں, گاتے بھی بڑا اچھا ہے, تو یہ فیملی گیدرنگز میں دیکھیں یہ بھی فیملی گیدرنگ ہے, تو اگر آپ گھر پہ گنگناتے تو کچھ آج ہمیں بھی سنا دیں ذرا. شاہ زیب, میری بھی بہت ساری عیدیں زیدی صاحب کے ساتھ اسٹوڈیوز میں گزری ہیں. زیدی صاحب نے کبھی محسوس نہیں ہونے دیا آپ گھر میں اسٹوڈیو میں. نہیں آپ گھر میں یا اسٹوڈیو میں ہیں. زیدی صاحب ماحول بنا کے رکھتے ہیں. زیدی صاحب گاتے بہت اچھا ہیں. زیدی صاحب کا ایک جو انداز ہے نا طنز و مذاق کا, کہ معلوم نہیں ہوتا آپ کو کہ زیدی صاحب آپ کو کیا سیریسلی کچھ کہہ رہے ہیں, آپ کو مذاق کر رہے ہیں. بالکل یہ زیدی صاحب ویسے آپ کو گانا آتا ہے؟ یہ میں نے میں اصل میں تھوڑا سا 4 سالوں میں تو آپ نے کبھی مجھے. اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ زیدی صاحب کا تعلق کیونکہ کراچی سے ہے, لیکن زیدی صاحب میں نے یہ سنا ہے, ایسی افواہ ہے کہ آپ پنجابی میں بھی گانے گاتے ہیں, پنجابی میں بھی گنگناتے ہیں. یہ لاہور آنے کے بعد یہ ٹچ آیا ہے پنجابی, یہ پہلے کا تھا. یار دیکھو گانا جو ہے نا وہ اس میں صحیح معنوں میں جو گانا ہے یار واقعی وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پنجابی بیٹ ہوتی ہے اس میں سننے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. لیکن میں پنجابی گانے وہ جو سدرا بتا رہی ہے نا کہ تھوڑا سا ذرا کوشش کرتا ہوں گانے کی. کراچی میں تو میں گاتا ہوں تو وہ تو بڑا اشش کر اٹھتے ہیں لوگ, لیکن وہ ظاہر ہے وہ پنجابی اتنی ٹوٹی پھوٹی ہے میری, تو کوئی بات نہیں زیدی صاحب, ہم سمجھیں گے آپ برداشت کر لیں گے. آپ لوگوں کے سامنے تو پنجابی میں گانا گا رہے ہیں. اب ہمیں سنائیں, میں کچھ گنگنا دیں آپ. چلیں جی, اور کس کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں ذرا یہ بھی بتا دیں نا ہمارے ناظرین. ظاہر obviously یار سما فیملی کو. اچھا کوئی بات نہیں, آپ کی آواز کراچی تک جائے گی. ہم سمجھتے ہیں سما فیملی میں بھی کسی کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. آپ مزید اسے فلٹر کر دیں. Very nice. سما میں 20 سال ضائع کی ہیں, سنگنگ کی طرف جانا چاہیے. زیدی صاحب یقین کریں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا آپ کو پنجابی نہیں آتی. بہت اچھا اور سور اور تال کیا بات ہے. زیدی صاحب ایسا لگ رہا تھا بس آپ گاتے جائیں اور ہم سنتے جائیں. نہیں یار اس سے آگے بڑھے. اچھا ایک اور مزے کی بات, جو زیدی صاحب کے برابر میں بیٹھی ہیں فاطمہ, یہ بھی بہت اچھا گاتی ہے. ان سے ہم تھوڑی دیر بات سنیں گے ذرا نا, ایک ہم گیپ لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ایڈ کر دوں. بسنت میں انہوں نے بھائی جو گانا گایا ہے تو بھائی ویورشپ میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے پیچھے بڑے لڑائے تھے. گانا تو نہیں, میرے پیچھے بڑے مشہور ہو گئے. معظم بٹ صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ظاہر ہے یہ شوق ہماری اینکرنگ کی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور ایک بڑا سنجیدہ کام ہے, بڑا سیریس کام ہے. ہم سارا دن اسٹوڈیو میں گزارتے ہیں, کئی گھنٹے ہمارے گزر جاتے ہیں, بڑی ٹرانسمیشنز آ جاتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جب آپ کے اندر کے جو ٹیلنٹ ہے ہم وہ بھی ذرا نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا کیا ہے, کیا ٹیلنٹ رکھتے ہیں آپ. ہم نے آپ کے بارے میں اب تک کچھ نہیں سنا کیونکہ ابھی آپ نے سمجھ آئیں گے. کوئی ایز سچ ٹیلنٹ تو وہی جو میرے خیال سے میں کر رہا ہوں وہی ہے. باقی مجھ سے لیکن ہم نے سنا ہے کہ آپ بھی گنگناتے ہیں. گنگنا لیتا ہوں میں, لیکن وہ سما کراچی کے لیے میں پیش کی معذرت صاف کر دوں. یہ آپ کو نا سنگنگ مقابلہ کرانا ہے. اس میں یہ ہے مجھے لگتا ہے کہ جو میڈیا کی فیلڈ میں جو لوگ آتے ہیں ان کو ظاہر ہے بولنے کا تھوڑا سا ڈھنگ آ جاتا ہے, تو اس لیے بھی شاید تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے. مجھے ایسا فیل ہوا, تو گاڈ گفٹڈ شاید ہوتے ہیں, تو اسی لیے میڈیا میں بھی آئے ہوتے ہیں. ویسے جانا جاتا ہے کہ جو بٹ صاحب ہیں وہ تو بس کھانے کے شوقین ہوتے ہیں, گنگنانے کے شوقین تو ایسی بات نہیں ہے شاہ زیب, میں بھی بٹ ہوں. آپ بھی بٹ ہیں؟ اچھا اچھا, میرے 2 بٹوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں. 3 بٹ ہیں یار, آپ کو تو پتہ ہے, آپ جان کے سما بٹوں سے بھرا ہوا ہے. یہ ماشاءاللہ 3 versus 3 بٹوں میں یہ عید اپنوں کے ساتھ نہیں ہے, بٹوں کے ساتھ.